پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کرے، ایک بارات دھوم دھام سے نکلی، ڈھول بج رہے تھے، نوجوان ناچ رہے تھے، ہر طرف ہنسی خوشی کا سما تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بارات اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچے گی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ خوشیوں بھری یہ بارات پلک جھپکتے ہی تباہی میں تبدیل ہو گئی؟ یہ کہانی صرف بارات تک محدود نہیں۔ سوچئے، اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک بادشاہ جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، اچانک اس کا تخت لرزنے لگا، دیواریں ہلنے لگی اور پورے دربار میں چیخ و پکار مچ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ دو ایسے واقعات جو تاریخ میں درج ہو چکے ہیں اور جنہیں سن کر بڑے بڑے حکمرانوں کے ہوش اڑ گئے۔ آپ اگر ان کہانیوں کے پیچھے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ آخر میں ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چلیے اب ان حیران کر دینے والی واقعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عظیم ولی تھے، ان کے ولایت و کرامت سے زمانہ واقف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زہد و تقویٰ کا نمونہ تھی، اور آپ ہمیشہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی تلقین فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل اللہ کے محبت میں سرشار تھا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نافرمانی کے طرف لے جاتی ہے اس سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے جہاں ایک دولت مند خاندان میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ دولہا کا خاندان چاہتا تھا کہ بارات دھوم دھام سے نکلے، ڈھول تاشے بجائے جائے اور ہر طرف خوشی کا سما ہو۔ باراتیوں میں امیر زادے کا گاؤں کے رئیس اور نوجوان لڑکے شامل تھے جو دنیاوی رنگینیوں میں مست تھے۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ بارات دھوم دھام سے نکلی جا رہی ہے تو آپ نے باراتیوں کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، نکاح ایک مقدس عبادت ہے، اسے کھیل تماشا مت بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سادگی سے کرنے کی تلقین کی ہے، اور تم لوگ موسیقی اور رقص سرور کے ساتھ اس نیک عمل کو خراب کر رہے ہو۔ لیکن باراتیوں نے آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ نوجوان ہنسنے لگے اور کہنے لگے، حضرت آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں، شادی میں خوشی تو ضروری ہوتی ہے اور یہ سب ہماری خوشی کا حصہ ہے۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نرمی سے سمجھایا، خوشی تو ضرور مناؤ، لیکن وہ خوشی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ یہ گانے باجے، یہ بے حیائی، یہ سب شیطانی کام ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، اپنے عمل پر غور کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن باراتیوں پر غرور سوار تھا۔ کچھ لوگوں نے تو حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے بات کو مذاق بھی اڑایا۔ ایک مغرور رئیس نے کہا، حضرت آپ اپنی عبادت کریں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم اپنی خوشی اپنے مرضی سے منائیں گے۔ یہ سن کر حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بار فرمایا، دیکھو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ضد نہ کرو ورنہ انجام برا ہوگا۔ لیکن باراتی اپنا ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے اور موسیقی کے محفل جم گئی۔ کچھ نوجوان رقص کرنے لگے اور شور و غل سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھے۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سب دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیالہ الٹا اور زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اب اپنی بارات لے جاؤ اور جہاں جانا ہے وہیں پہنچو۔ جو ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، ایک زبردست جھٹکا محسوس ہوا اور زمین لرزنے لگی، اور اچانک ایک تیز آندھی چلی۔ باراتیوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین ان کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں پورا منظر بدل گیا۔ بارات میں لوگ چیختے چلاتے فضا میں بلند ہوئے اور اچانک غائب ہو گئے۔ لوگ حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ باراتی
میلوں دور ایک پہاڑی علاقے میں جا گرے ہیں۔ وہ سب حیرت زدہ تھے، زخمی حالات میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں کے لوگ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے کہنے لگے، حضرت ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ بارات کے دولہا اور دیگر افراد بھی کانپتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے اور شرمندگی سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا مگر تم نے میری بات کو نہیں مانا۔ اب اگر تم واقعی توبہ کرتے ہو تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے ایسے بے حیائی اور شرعی کاموں سے بچو۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد اس علاقے میں کبھی بھی شادی بیاہ میں غیر شرعی رسم و رواج، گانے باجے اور بے حیائی نہ ہوئی۔ سب لوگ عبرت پکڑ چکے تھے اور حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے بات ماننی چاہیے اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آتا ہو اس سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ ضد اور غرور میں آ کر اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جلالی کرامت تخت دہلی کا ہل جانا، یہ بھی ایک عجیب و غریب اپنے آپ میں بہت ہی زبردست واقعہ ہے۔ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں، حضرت علاء الدین صابر کلیری بر صغیر کے عظیم اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے اور روحانی دنیا میں آپ کو بلند و مقام حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عبادت، ریاضت اور تبلیغ دین میں بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و کرم اور جلال کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہے، مگر ایک جلالی واقعہ ایسا ہے جو آج بھی زبان زد عام ہے، وہ ہے دہلی کے تخت کا ہل جانا۔ یہ واقعہ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور اللہ کی قدرت کی ایسی مثال ہے جو لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور فکر زندگی آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی مال اور دولت سے کوئی رغبت نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی انتہائی فکر و قناعت میں گزاری۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کلیر شریف موجودہ ہندوستان کے ریاست اتراکھنڈ میں بھیجا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جنگلوں میں سخت مجاہدہ کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ بغیر کسی کے سہارے محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے۔ اس زمانے میں دہلی کے تخت پر ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس کا نام نصیر الدین محمود یا بعض روایت کے متعلق التمش تھا، اور اپنی حکومت کی طاقت اور دنیاوی شان و شوکت میں اتنا مگن تھا کہ اسے اللہ کے ولیوں کی عزت و عظمت کا احساس نہ رہا۔ کسی نے اس بادشاہ سے ذکر کیا کہ کلیر میں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام کے ایک ولی ہے جو نہایت سخت عبادت گزار ہے اور دنیا کی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی، یہ کوئی شخص اس کے دربار میں مدد مانگنے نہیں آتا اور دنیا کے جاہ و جلال سے بالکل بے نیاز ہے۔ بادشاہ نے گستاخی سے کہا، اگر وہ واقع اللہ کے ولی ہے تو ان کی کوئی نشانی ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ جملہ اس کے غرور اور تکبر کا اظہار تھا۔ وہ دراصل اولیاء اللہ کے کرامت پر شک کر رہا تھا۔ کچھ درباریوں نے بھی بادشاہ کے غرور کو بڑھایا اور کہا کہ اگر حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ سچے ولی ہے تو انہیں اپنی کرامات کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کو دنیاوی حکومتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی اللہ کے دوستوں کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ بادشاہ کا یہ گستاخانہ جملہ جیسے ہی حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تسبیح اٹھائی اور ایک دانہ
توڑ کر فرمایا اگر میری ولایت سچی ہے تو یہ تخت دہلی ابھی ہل جائے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ ادا کیے، دہلی میں ایک زبردست زلزلہ آ گیا، محل کی ستون لرزنے لگے، در و دیوار ہلنے لگے اور بادشاہ کا تخت لرزنے لگے۔ بادشاہ اور دربار دہشت سے چیخنے اور ہر طرف کوہرام مچ گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بادشاہ کو فوراً احساس ہوا کہ یہ سب حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جلال نگاہ کا اثر ہے۔ وہ فوراً تخت سے اتر کر زمین پر گر گیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے قاصد بھیجے کہ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے التجا کرے کہ وہ دعا فرمائے تاکہ زلزلہ تھم جائے۔ قاصد نے جب حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر بادشاہ کی گستاخی پر ندامت کا اظہار کیا اور معافی کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا اگر وہ واقعی توبہ کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، جاؤ میں نے دعا کر دی۔ جیسے ہی حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، زمین کا لرزنا رک گیا اور دہلی میں امن قائم ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ایک مسجد اور لنگر خانہ بنوایا اور اللہ کے ولیوں کی عزت کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ کے ولیوں کے عظمت اور ان کے دعا کے اثر کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حکمران اللہ کے ولیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتے، اور جب کوئی اللہ کے دوستوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے عزت احترام کرنا چاہیے۔ حضرت صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال نگاہ نے بادشاہ کو بھی جھکا دیا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ اللہ کے ولیوں کی طاقت اللہ کی رضا سے ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ یہ واقعات حضرت صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت، کرامات اور اللہ کی جلالی طبیعت کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان کے نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ نافرمانی کے کرنے والوں کو اس کا انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ کی قدرت فوراً ظاہر ہوتی ہے۔ بارات کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شادی بیاہ جیسے مقدس مواقع کو غیر شرعی رسومات اور گانے بجانے سے خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سادگی اور برکت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح دہلی کے تخت کے ہلنے کا واقعہ بتاتا ہے کہ دنیاوی بادشاہیت اور طاقت اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ غرور اور تکبر میں آ کر اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں دنیا ہی میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دین کی پابندی، ولی اللہ کی عزت اور عاجزی و انکساری کا درس دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کا مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پیارا سا رائے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں درج کریں تاکہ آپ کی کمنٹ دیکھ کر ہمیں حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اور ایک مزید تفسیر والی ویڈیو لے کر آئے۔ شکریہ۔